جنہوں نے رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے گزارا، اللہ رب العالمین نے آج کا دن جزوی طور پر نتیجہ دینے کے لیے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کی نماز کے لیے مسلمان اجتماع گاہ میں آتے ہیں، ان کے راستے میں ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں ریڈ کارپیٹڈ ریسیپشن کے لیے، اور وہ جانے والوں کو بھی اور لوٹ کر گھر لوٹنے والوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ اے امت محمدیہ کے فرد، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی رضا سے نواز دیا، تمہیں اپنی خوشنودی عطا کر دی، تمہیں جہنم سے نجات کا پروانہ دے دیا، جنت میں داخلہ ممکن بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آج کا دن خوشی اور شادمانی کا دن ہے ان کے لیے جنہوں نے رمضان کو صیام میں گزارا، قیام میں گزارا، اپنے مال کی زکات دی، صدقات اور خیرات دیتے رہے، صرف ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا۔ رب تعالیٰ روزہ چھوڑنے کے بعد ہم اپنے استغفار کے طور پر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوتاہی ہو، لغزش ہو، اس کے کفارے کے طور پر اپنے ہی بھائیوں کو خوشی عطا کرنے کے لیے یہ فطرہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد انسان کہتا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی کثرت سے استغفار کرنے کا حکم ہے، کیونکہ استغفار گناہوں سے توبہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس توبہ کو مستقل بنانے کا طریقہ بھی ہے۔ اس طرح دعا کے بعد آمین کہا جاتا ہے، نہیں اسی طرح نیک عمل کے بعد استغفار ادا کیا جائے تو وہ اس عمل پر مہر لگا دیتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو کہ آج ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ بڑا اجتماع ہوا۔ میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کو یا تو کوئی بڑا پارک لینا پڑے گا یا پھر اس روڈ پر بھی صفیں بچھانی پڑیں گی۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چودھری محمد اشفاق صاحب کا، چودھری اسامہ یوسف صاحب کا، اور مسجد ابراہیم خلیل اللہ کی انتظامیہ کا، جنہوں نے صبح 4 بجے یہ سارا نظام یہاں پر مارکیٹ قائم تھی۔ ان بھائیوں نے، ان دوستوں نے، جن کو اللہ رب العالمین جانتا ہے کون کون موجود تھا، اس کا اجر انشاءاللہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے صفائی کرائی، ستھرائی کرائی، رات بھر بھی جاگتے رہے، اور الحمدللہ اب بھی نظام سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اب رمضان کے بعد کرنا کیا ہے؟ جہنم سے آزادی کے بعد کیا دوبارہ جہنم میں کودنے کی تیاری کرنی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، حاشا وکلا۔ طے کیجئے ہمارا کون سا ایسا گناہ ہے جو ہماری ذات سے چمٹا ہوا ہے۔ طے کیجئے کہ انشاءاللہ اس گناہ سے اپنے دامن کو چھڑائیں گے۔ اور آج کے دن سرپرائز دیجئے، ایک سرپرائز کال کیجئے اپنے ان دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ بعض لوگ اپنے باپ سے ناراض ہیں، بعض اپنی ماں سے ناراض ہیں، بھائی بہن سے، بھائی سے ناراض ہے، کوئی دوست سے ناراض، اور ناراضی کی وجہ انا، صرف میں، میری بڑائی، میری ویلیو، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج اسے قربان کر دیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک سرپرائز کال دیجئے، وہ چاہے کچھ کہتے رہے، آپ شکریہ کر کے اللہ کو دکھائیے
چاہیے کہ آپ نے اللہ کی خاطر ملاپ کیا ہے، دوستی کی ہے، محبت کی ہے، اخوت کے راستے پر آپ نے چلنا شروع کیا ہے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا من احب ان یبسط له رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، نعمتوں میں اضافہ ہو جائے، آسائشیں بڑھ جائے، بھائی ینشأ له فی اثرہ، اس کی عمر میں بھی برکتیں ہو جائیں، بس وہ ایک کام کرے فلیصل رحمہ، رشتہ داریوں کو جوڑے، خاندان کو ملائے، محبتیں پروان چڑھائے، اور دوسرا کام ایک اور کیجیے گا آج، اس طرح آپ نے آج انشاءاللہ غالب گمان یہی ہے کہ فجر کا خیال رکھا ہے، اسی طرح آج ظہر کا بھی خیال رکھیے گا، عصر مغرب عشاء ان کا خیال رکھیے گا۔ جس طرح رب تعالی رمضان میں آپ کو تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں تہجد کا موقع دیا، رمضان کے بعد بھی گاہے گاہے تہجد ادا کیجیے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی، رب تعالیٰ کے دربار میں اس کے رجسٹر اور ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ساری رات عبادت میں لگا رہا ہے، جاگتا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے خاندان میں دوست اور احباب میں، بیٹے اس کو تقسیم کر دو، کسی 2-3 آدمیوں کو دے دو، کچھ وہاں کھڑے ہو جائے، کچھ یہاں جو بندہ کھڑا ہے یہاں کھڑے ہو جائے، اس طرح بانٹے۔ اور جن بھائیوں نے بھی چندے کی تھیلی میں چندہ نہیں ڈالا وہ بھی ڈال کر جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے، صحت مندوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن بیمار کے پاس ضرور جائیے گا، اس کی دلجوئی کیجیے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت کیا کرو، جو کوئی صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرے گا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور جو شام کو کسی مریض کی عیادت کرے گا، اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام سے صبح تک آپ کے لیے ہاتھ پھیلا کر دعائیں کرتے رہیں۔ اور اسی طرح فرمایا سائی علی الارملۃ والمسکین، کسی بیوہ کے لیے، کسی مسکین کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والا اللہ کی نظر میں مجاہد کی طرح ہے۔ ایسا مجاہد جو جہاد کرتا ہو، یا ایسا روزہ دار جو کسی دن روزہ نہ چھوڑتا ہو، یا ایسا قیام کرنے والا جو کسی رات سوتا نہ ہو۔ یہ اس لیے کہ رمضان کے جانے کے بعد بھی جس طرح نماز نہیں چھوٹے گی، اسی طرح انفاق کو بھی جاری رکھیے گا، اللہ کی راہ میں دیتے دلاتے رہیے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ کے غیظ، غضب اور غصے کو مٹاتا ہے، جس طرح پانی آگ پر ڈالا جائے آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا صدقہ شیطان کے جبڑے کو توڑتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ روزانہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری رمضان کی عبادات کو بھی قبول فرمائے۔ اور رمضان کے جانے کے بعد رمضان چلا گیا لیکن فیضان الہی باقی ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں باقی ہیں، مساجد باقی ہیں، آذانیں باقی ہیں، ما لم یغرغر، جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے۔ چنانچہ رمضان چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن رحمان موجود ہے، رحمان کے احکامات موجود ہیں، قرآن موجود ہے، اسے طرح نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی موت حسن کے اوپر ہو، حسن الخاتمہ۔ اللہ ہمیں آخری وقت ایسا نصیب فرمائے کہ ملائکہ بھی ہماری موت پہ رشک کرے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں سب سے زیادہ جو ہمیں تلاش کرتا ہو، سب سے زیادہ جو ہمیں مس کرے وہ ہمارا قرآن ہو، ہمارا مصلی ہو، ہماری وہ تسبیحات ہو کہ اب یہ ہمیں اٹھاتا نہیں، پڑھتا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ زندگی میں بھی ہم قرآن کو نہ پکڑیں، نہ اٹھائیں، نہ پڑھیں، ہم نمازیں نہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو، ہماری دعاؤں کو سر سے قبول کرتا فرمائے۔ جتنی دعائیں رمضان نے مانگی اللہ کریم ان سب دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں ابد الآباد
امت کے لیے مغفور لکھ دے، اور اللہ ہمیں جہنم سے، ہمیں ہمارے والدین کو، آئزہ اقربا کو، احباب، اہل و عیال کو، اللہ کریم جو حیات تھے انہیں بھی، جو فوت ہو گئے انہیں بھی، سب کو جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ دعا کر لیجیے۔ جلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وصدقاتنا بفضلك وبرحمتك يا أرحم الراحمين الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں جانے والوں میں لکھ دے۔ اللہ کریم ہمیں، ہمارے والدین کو، اعزاء اقربا، دوست احباب، اساتذہ اور شاگردوں کو، سب کو جنت کا باسی بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیقات عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ الہ العالمین ہماری جمعیت میں، ہمارے اتحاد و اتفاق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، بالخصوص سرحدوں پر جو خاکی وردی پہنے اور گلی کوچوں میں جو سیاہ وردی پہنے ہمارے سپاہی پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کی نیت سے ڈھونڈتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے گھروں کی، ان کی جان اموال کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پاکستان کو نیک، صالح، باکردار، دیانتدار قیادت نصیب فرما۔ الہ العالمین فلسطین اور کشمیریوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں اللہ اس کا سد معاف فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کو اسی طرح آباد فرمانا، اللہ ہم سب کا وہاں جانا لکھ فرمانا۔ الہ العالمین ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، نوجوانوں کی اصلاح فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں اللہ انہیں ایمان، اعمال صالحہ کی توفیقات کے ساتھ، ذہنی جسمانی صحت، عافیت، توانائی کے ساتھ خوشیوں اور راحتوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم جن کے والدین ان میں سے کوئی فوت ہو گئے اللہ کریم ان کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ ان کی قبر کو نور کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا۔ اے اللہ فہد شکتی صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی مرزا محمد خالد صاحب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہماری مسجد کے بانی مبانی جناب چودھری بشیر احمد صاحب، اللہ کریم ان کی بہو والدہ اسامہ یوسف، اللہ کریم ان کے نواسے، ان کی اہلیہ، اور اللہ کریم جتنے احباب کے والدین یا ان میں سے کوئی رشتہ دار، اعزاء اقربا، قوت عامی کے نانا نانی، اللہ کریم مامو احترام احمد خان صاحب، شوکت علی صاحب، جاوید احمد صاحب، اللہ کریم جو تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں ان کی لغزشوں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے مسائل کو حل فرما، مشکلات کو آسان فرما، ہمیں حلال روزی پاک کفایت عطا فرما، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ الہی جو قرضے ہمارے کاندھوں پر ہیں خیر اور عافیت اور سہولت کے ساتھ انہیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جن کے گھر ہیں ان کے گھروں میں سکون، محبت، اطمینان، آبادی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما، شفا کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما۔ ہمارے انکل یونس صاحب بھی بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بھی، والدہ بھی، والد صاحب بھی، اور جتنے بھی احباب بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفا کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما۔ اللہ کریم عاتقہ کو شفا کاملہ عطا فرما، حمیدہ عارف کو اللہ کریم شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سہولت اور عافیت کے معاملات فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور جن لوگوں نے جو کچھ سنا اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آل اولاد کو اور ہمیں اللہ اپنا فرما بردار بنا، ہماری آل اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا
للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما